افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک، فتنہ خوارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید تکنیک سے ناکارہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے اسلام آباد راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز نے 2 ڈرونز مار گرائے۔ ڈرونز کے ملبے سے معمولی نقصان ہوا، کسی فوجی یا دیگر تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ طالبان رجیم کے آفیشل اکاؤنٹ سے جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے طالبان رجیم نے دہشت گردی کی ماسٹر پراکسی کے طور پر اپنے کردار کی تصدیق کی۔ طالبان رجیم کا دعویٰ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کو پناہ دینے اور اعانت کا اعتراف ہے۔ اس سے پہلے نام نہاد افغان طالبان وزارت دفاع نے پاک فضائیہ کے طیارے گرانے اور پائلٹس کو گرفتار کرنے کے جھوٹے دعوے کیے تھے اور پھر بے شرمی سے ڈیلیٹ کیے۔ امریکہ کا ایرانی رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے مجتبی خامنئی علی لاریجانی کی معلومات دینے والے کو $1 کروڑ دیں گے۔ ایرانی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب سے متعلق معلومات پر بھی انعام کا اعلان۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کہتے ہیں ہمارے لیڈر عوام کے درمیان رہے ہیں۔ صدر پزشکیان سمیت کئی حکام تہران ریلی میں عوامی سطح پر موجود تھے۔ آپ کے رہنما چین کے جزیرے پر امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی قیادت بنکروں میں چلی گئی۔ امریکی دھمکیاں نظر انداز، ایرانی قیادت سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران اور دیگر شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے القدس ریلیاں نکالی گئی۔ ایرانی صدر سمیت پوری موجودہ قیادت القدس ریلی میں شریک ہوئی۔ صدر پزشکیان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی، سلامتی کونسل کے مشیر علی لاریجانی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی، ایرانی پولیس چیف احمد رضا، ایٹامک ایجنسی کے سربراہ محمود اسلامی اور دیگر بھی موجود تھے۔ قیادت کو اپنے درمیان دیکھ کر عوام کا جوش بھی بڑھ گیا۔ صدر پزشکیان نے لوگوں سے ہاتھ ملایا، لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی بھی لی۔ تہران میں القدس ریلی کے قریب اسرائیلی حملے بھی ہوئے، لوگ اور قیادت پھر بھی سڑکوں پر موجود رہی۔ اصفہان اور مشہد میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ ہزاروں افراد نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، شہید آیت اللہ خامنئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے اسرائیل اور امریکہ پر جوابی حملے، پاسداران انقلاب نے امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی بحری بیڑے کو ایرانی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں جہاز کے دفاعی نظام، ڈرون سسٹم، فیول ٹینک تباہ ہو گیا۔ اینا کا کہنا ہے ایران نے حملے میں امریکی بحری بیڑے کو غیر فعال کر دیا، جس کے بعد وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ایران نے تل ابیب، شمونہ، حیفا سمیت دیگر علاقوں پر میزائل داغے۔ شمالی اسرائیل میں عمارت کو نقصان پہنچا، 80 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل میں اب تک 3000 افراد زخمی ہوئے۔ مجتبی خامنئی زخمی ہے لیکن زندہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا آج ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیت نہیں رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ G7 گروپ کے ملکوں سے گروپ کال پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، تجارتی جہازوں کو ابنائے ہرمز میں واپس جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے انتہائی اہم ملاقات۔ جاری تصویر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بیرون ملک دورے کے دوران سپہ سالار رسمی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ حالیہ ملاقات میں سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔
امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور عمان میں ڈرون حملے۔ عمان میں انڈسٹریل زون کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا، لیکن ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دبئی کے مرکزی علاقے میں عمارت پر ڈرون کا ملبہ گرا، جس سے عمارت متاثر ہوئی۔ ترکیہ کے شہر ادانا میں بھی حملے کے بعد سائرن بج اٹھے۔ سعودی عرب نے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی فضائی حدود میں داخل 28 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔ بحرین نے بھی ایرانی حملوں کی متعدد لہریں ناکام بنا دیں۔ بحرینی ڈیفنس فورس نے بتایا فضائی دفاع نے 114 بیلسٹک میزائل اور 190 ڈرون تباہ کر دیے۔ یو اے ای فضائی دفاعی نظام نے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کیے۔ امریکی سینٹ کام نے مغربی عراق میں تباہ طیارے میں 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں ریفیولنگ طیارہ کیسے گرا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا ہے طیارہ عراقی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا۔ آبنائے ہرمز میں کمرشل شپنگ ٹریفک عملہ ٹھپ ہو گئی۔ بلومبرگ کا انکشاف 24 گھنٹوں میں کسی بھی سمت میں کسی جہاز کی آمد و رفت نہ ہو سکی۔ سمندری راہداری سے تجارتی بحری آمد و رفت بدستور معطل ہے۔ فرانس اور اٹلی نے آبنائے ہرمز کے معاملے میں ایران سے رابطہ کیا۔ دونوں یورپی ملکوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیے جائیں۔ آبنائے ہرمز میں ایک جہاز نامعلوم پروجیکٹائل سے ٹکرا گیا۔ لکی مروت ٹرائبل سب ڈویژن پولیس کی گاڑی پر آئی ای ڈی دھماکہ، ایس ایچ او سمیت 7 پولیس اہلکار شہید۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دھماکے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا پولیس اہلکاروں اور فورسز کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جانے دیں گے۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا بہادر پولیس اہلکاروں نے اپنا آج قوم کے پرامن کل کے لیے قربان کیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ قندھار میں 13 دہشت گرد کیمپس، ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ، ملحق کا لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایک اور فضائی حملے میں صوبہ پکتیا میں شیرناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی شمالی وزیرستان کے قریبی صدق گاؤں سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کے بعد مزار قائد پر حاضری۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مجھے کراچی سے عبارت اور خوشحالی دیکھنی ہے۔ مریم نواز کے نقش قدم پر چلوں گا۔ جو کہتے ہیں کارکنوں کو مقام نہیں ملتا وہ آج دیکھ لیں۔ نواز شریف نے ادنا کارکن کو گورنر بنا دیا۔ گورنر سندھ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا افطار ایدھی سینٹر میں کیا۔ آئی ٹی کورس جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جاری رہے گا۔ نواز شریف نے ہمیشہ کراچی والوں کے لیے اقدامات کیے، آئندہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا اعلان۔ شہباز شریف کہتے ہیں عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وعدے کے مطابق جتنا ہو سکا مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت دباؤ میں ہے۔ پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ بطور خادم غریب پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا۔ بچت اقدامات میں صوبائی حکومتیں بھی وفاقی حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں، جو خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں عالم اسلام کے 2 ہی لیڈر تھے، ایک کو شہید کر دیا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کا علاج ذاتی معالج سے الشفا انٹرنیشنل میں کرایا جائے۔ حکومت کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں۔
ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور سیٹ بیک کے بعد شاندار کم بیک، پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے ون ڈے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 128 رن سے شکست دی۔ ڈھاکہ میں خراب موسم کی وجہ سے میزبان ٹیم کو 32 اوور میں 243 رنز کا ہدف ملا۔ تعاقب میں ٹائیگرز 114 رنز پر ڈھیر، محض صداقت اور حارث رؤف کے 3 چھکے۔ متحدہ عرب امارات نے ویزا مدت ختم ہونے پر شہریوں اور غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک خصوصی مہلت دے دی۔ اس مدت کے دوران جرمانوں اور انتظامی پابندیوں میں نرمی دی جا سکتی ہے، جس کا انحصار کیس کی نوعیت اور قواعد پر ہوگا۔ کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے درمیان نئی فیڈر سروس کا آغاز، پہلا فیڈر شپ کراچی گیٹ وے ٹرمینل پہنچ گیا۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں فجیرہ اور خورفکن کے لیے باقاعدہ شپنگ سروس شروع ہو گئی ہے، جس سے علاقائی بندرگاہوں سے رابطوں میں اضافہ ہوگا۔ چیئرمین کے پی ٹی نے کہا متحدہ عرب امارات کے جدید لاجسٹک نیٹ ورک سے پاکستانی تجارت کو فائدہ ہوگا۔ عید سے پہلے کراچی میں ای وی بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا فیصلہ، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں اگلے ہفتے ای وی بس کا نیا روٹ گلشن معمار تک ٹاور شروع کریں گے۔ حیدرآباد، ٹنڈول عیار، سکھر، شکارپور میں بھی عید کے بعد پیپلز بس سروس شروع کریں گے۔ کراچی کی عیسیٰ نگری کے مکین بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ علاقے میں پانی کا سنگین بحران، غلطی سے پانی آ جائے تو سیوریج ملا ہوتا ہے۔ انفراسٹرکچر مکمل طور پر ختم، علاقہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔